بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کل کچھ تعارف کی باتیں ہو گئی تھیں، آج کتاب سے دین، ملت اور شریعت، یہ تین لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کے اندر کیا فرق ہے اور کیا جو ہے وہ تفصیل ہے، اس کے بارے میں کچھ آج بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من ارسل بالہدى ودین الحق المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کریں۔ ان سب باتوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین کی باتیں دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اصولی ہیں اور کبھی منسوخ نہیں ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت اور دیگر ایمانیات، مثلا انبیاء علیہ السلام پر، فرشتوں پر، کتب سماویہ پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر ایمان رکھنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ احکام صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تو دین کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کی باتیں جو مقرر فرمائی ہیں، اور ان کے اوپر چل کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، ان سب باتوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ ساری اللہ رب العزت کی فرما برداری کے جتنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جتنے کام ہیں، ان سب کو بجا لانا، اور وہ ساری باتیں ان کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ پھر یہ باتیں دو طرح کی ہیں، جو دین ہے اس میں جتنے بھی احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اصولی ہیں اور کبھی منسوخ نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت اور دیگر ایمانیات، مثلا انبیاء علیہ السلام پر، فرشتوں پر، کتب سماویہ پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر ایمان رکھنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ احکام صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور ان کے دیے ہوئے احکام کو بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کیا جائے۔ یہ باتیں تمام ادیان سماویہ میں مشترک ہیں، اور قرآن پاک میں فقط ان باتوں کو بھی مجازاً دین کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ادیان سماویہ کا مطلب ہے جتنے بھی آسمانی دین ہیں، یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زمانے کے اندر نازل فرمائے، جو دین کسی بھی زمانے کے اندر نازل فرمایا۔ مثلا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا، اور دیگر رسولوں کے اوپر دیگر شریعتیں نازل فرمائیں۔ تو جتنی بھی رسول آئے اور ان کے اوپر جتنی بھی شریعتیں آئیں، ان کو دین سماوی بولتے ہیں، آسمان سے نازل ہونے والا دین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دین۔ لوگوں کی طرف سے جتنے بھی بنائے گئے ہیں وہ اس سے الگ ہیں، یعنی لوگوں نے خود، جس طرح کوئی کہیں کہ بت پرستی ہے، یہ کہیں بھی اللہ رب العزت نے کسی بھی دین کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے بت پرستی کسی دین کے اندر نہیں رکھی۔ تو اگر کہیں بت پرستی ہے کسی دین کے اندر، تو وہ مطلب ہے کہ وہ دین سماوی نہیں ہے، مطلب کوئی ایسی بنیادی کسی رسول پر اترا ہوا دین، اس کو دین سماوی کہتے ہیں۔ تو ایک وہ ہیں، دین میں ایک طرح کے احکام وہ ہیں کہ جو اصولی ہیں اور کبھی منسوخ نہیں ہوتے۔ تو جتنی بھی ایمانیات ہیں اور جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں، وہ ساری اس کے اندر داخل ہیں، اور یہ فرما دیا کہ وہ سارے کے سارے مل کر وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتے، یعنی وہ ایک تو منسوخ نہیں ہو سکتے، دوسری اس میں یہ بات فرمائی کہ یہ باتیں تمام آسمانی جتنے بھی دین تھے، پرانے پچھلے زمانوں کے جتنے دین تھے، ان سب کے اندر یہ باتیں مشترک ہیں، اور کبھی کبھی دین کے اس ایک
جز کو، دین کے ان ایک طرح کے احکامات کو مطلقاً مجازن ان پر اطلاق کر دیا جاتا ہے دین کا. جیسے اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دین نازل فرمایا ہے یہ وہی دین ہے کہ جو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، اور جو آپ کی طرف جس کی وحی کی ہے، اور جس کو جو اللہ رب العزت نے ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا کہ دین کو قائم رکھیں اور اس میں فرقہ نہ کریں. تو اس میں دین سے مراد وہ ایمانیات اور بنیادی باتیں ہیں جن کے ذریعے جو وہ ایمانی باتیں ہیں جو جن سب کا جو مجموعہ ہے، وہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصولی باتیں وہ سب میں ایک تھیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان، یہ سب باتیں ان سب کے اندر مشترک ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر اس کو یہ کہا کہ بھئی ایک ہی دین ہے، اس کو کئی جگہ پر کہا ہے یہ ایک ہی ملت ہے، تو مطلب یہ کہ اس کے اصول اور بنیادیں مختلف بنیادیں ایک ہی ہیں. البتہ زمانے کے اعتبار سے کسی زمانے کے اندر کوئی حکم نازل ہوا، کسی زمانے میں کوئی حکم بدل گیا، کسی نبی پر کوئی حکم نازل ہوا، کسی حکم پر کسی نبی کے لیے اس حکم کو بدل دیا گیا، تو ایسا ہوتا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے زمانوں میں حکم یہ تھا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو تو مال غنیمت جو ہے وہ اس کو ایک جگہ پر جمع کرتے تھے اور پھر اس کو جلا دیتے تھے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کو جائز، اس کو استعمال کرنا جائز ہو گیا، بلکہ اس کو بڑا حلال اور پاکیزہ مال بتایا گیا. اب یہ حکم بدل گیا، پچھلے زمانے میں پچھلی امتوں کے لیے وہ مختلف تھا حکم، اس امت کے لیے مختلف ہے. تو یہ اصولی بات نہیں ہے، یہ ایک جزئی حکم ہے، تو یہ بدل گیا. لیکن اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تمام انبیاء علیہ السلام اور پچھلی آسمانی کتابوں پر اور اپنی کتاب پر بھی ایمان، یہ ایسے اصولی باتیں ہیں کہ جو سب نبیوں کی، سب امتوں کے لیے حکم برابر تھا. تو خاص طور سے اس کے اندر ایمانیات کی باتیں خاص طور سے آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت اور اس کی جو ہے نا وہ اس کی جو علم ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ بدلتا نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات میں تو کوئی تبدیلی نہیں. اور دوسری طرح فرمایا اور کچھ ایسے ہیں، آگے دیکھیے گا، کچھ ایسے ہیں جو حسب مصلحت زمانہ تبدیل ہوتی رہی، اور مختلف رسولوں کے ادوار میں ان میں سے بعض منسوخ ہوتی رہی ہیں. ان کا تعلق عملی احکام سے ہے. تو ایک قسم تو ہوگی بنیادی اصولی احکام، اور دوسرے ہیں جو عملی احکام ہیں، وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مصلحت جیسے ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر تبدیلی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے. قرآن پاک میں ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. شریعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریقہ. پہلے اس کو سمجھیے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے کچھ باتوں کو، جو عملی باتیں تھیں ان میں کوئی تبدیلی اللہ کے حکم میں سے جو آئی وہ کی. اسی کا قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو مجھے شریعت ملی ہے، کچھ ایسی باتیں جو تم پر پہلے حرام تھیں، اللہ پاک نے اس کو مجھے یہ بتایا ہے کہ میں اس کو تمہیں بتاؤں کہ یہ حلال ہو گئی ہے، اب یہ حلال ہے. تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو پچھلی امت کو اجازت نہیں، اس امت کو اجازت تھی. اسی طرح حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ علیہ السلام کی شریعت میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس شریعت میں بدل گئیں. تو یہ بدلتی ہیں جو عملی احکام ہیں. شریعت کو دیکھیے، شریعت شروع میں بیان ہوا تھا یہاں پر دین، ملت اور شریعت. پہلے بتایا کہ دین کیا ہوتا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ شریعت کیا ہوتی ہے. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریقہ. چونکہ ہر نبوی دور کی شریعت دوسری سے مختلف رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج، راستہ ایک الگ بنایا ہے، ایک مختلف ہر ایک کا رکھا ہے. پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دی گئی،
اور چونکہ آپ کے بعد کوئی اور نئی نبوت نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غیر متبدل ہے۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ ہم نے آپ کو ایک حکم کی ایک خاص شریعت کے اوپر نازل فرمایا ہے، آپ کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے، اسی کی اتباع کیجیے۔ ایک اور اصطلاح ملت کی ہے، ایک اور اصطلاح ملت کی ہے، یہ دین کے ہم معنی ہے، البتہ دونوں میں اتنا فرق ہے کہ دین کی اضافت اور نسبت خدا، رسول اور امت ان سب کی طرف ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا دین، رسول خدا کا دین اور امت کے ایک فرد کا، مثلا زید کا دین، جبکہ ملت کی اضافت اور نسبت صرف رسول کی طرف ہو سکتی ہے، خدا کی طرف اور امت کی طرف نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو ملت اور دین ہم معنی لفظ ہیں، جیسے ملت جو دین کی انہوں نے تعریف فرمائی، ملت بھی وہی ہوتی ہے، ملت بھی اسی کو بولتے ہیں۔ دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے ان سب کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے جتنے بھی احکام نازل فرمائے، لوگوں کے لیے جتنے بھی احکام نازل فرمائے، جو اللہ پاک نے جو عمل کرنے کی چیزیں بتائیں، جو ہے نا عقیدے کی چیز، سب کے مجموعے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں ان سب کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ اور فرمایا اپنا ملت بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن ملت اور دین کے اندر صرف فرق اتنا ہے کہ دین کی نسبت کسی کی بھی طرف ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل ملت کی نسبت سب کی طرف نہیں، بلکہ ملت کی نسبت صرف نبی کی طرف ہوتی ہے۔ اور شریعت یہ بتایا کہ شریعت ہر امت کی مختلف ہے، تو اس لیے گویا کہ شریعت وہ مشروع احکام ہیں، عملی احکام ہیں کہ جو بدلتے رہے ہر زمانے کے اندر۔ اس وجہ سے شریعت ایک خاص لفظ ہے تھوڑا سا، کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے شریعت مختلف ہوئی ہے، اور قوم کے لیے شریعت مختلف ہوئی ہے، کیونکہ عملی اعتبار سے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں عملی احکام کی آئی ہیں۔ دین کی باتوں کی کچھ تفصیل۔ دین کی باتیں 5 قسم کی ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، سزائیں اور آداب، 5 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 عقائد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتب الہیہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، یہ بنیادی ایمان کی باتیں ہیں جس کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ ہماری باتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ چیزیں ہیں وہ حق ہیں، اس کے اوپر عقیدہ رکھنا۔ نمبر 2 عبادات۔ عبادات کی مثالیں ہیں نماز، روزہ، حج، جہاد، یہ سب عبادتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اوراد، یہ سب عبادتیں ہیں۔ نمبر 3 دین کی تفصیلات میں دیکھیے، دین کی تفصیلات، دین کی جو ہے نا وہ احکام جو جس طرح کے ہوتے ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک ہے عقائد ہیں، دوسری عبادات ہیں، تیسرے معاملات ہیں۔ معاملات، مالی معاملات، آئلی یعنی گھریلو اپنے معاملات، مثلا نکاح، طلاق کے مسائل۔ نمبر 3 باہمی جھگڑے اور امور عدالت، اور نمبر 4 امانت کے معاملات۔ نمبر 5 ترکہ اور میراث کے معاملات۔ یہ سب معاملے ہیں، یہ سب معاملے ہیں۔ تو یہ ہے ایک قسم معاملات کی، یہ اس کے معاملات کے بھی احکام ہیں۔ اور چوتھی قسم کے جو احکام ہیں وہ ہیں سزائیں، عقوبات ہم ان کو بولتے ہیں، عقوبات، سزائیں، جن کا خوف آدمی کو ارتکاب جرم سے روکتا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے پر، کسی کا مال ناحق لینے پر، کسی کے ساتھ بدکاری پر، کسی پر بدکاری کا ناحق الزام لگانے پر، کسی مسلمان کے اسلام ترک کرنے پر، اللہ رب العزت نے ان سب بڑے بڑے گناہوں کے اوپر سزائیں رکھی ہیں، سزائیں۔ تو وہ سزائیں، عقوبتیں، حدود اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا اندیشہ لگے کہ اگر میری یہ سزا پکڑی، اگر میرا یہ جرم پکڑا گیا، اور اگر میں پکڑا گیا یا میں نے اگر یہ کام کیا تو مجھے یہ سزا دی جائے گی۔ تو اس کے خوف سے انسان اس گناہ کو، اس بڑے بڑے ارتکاب جرم سے بچ جاتا ہے۔ اور نمبر 5 آداب۔ نمبر 5 پانچویں طرح کے احکام وہ آداب ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
آداب کی مثالیں دیکھیے، اخلاق کیسے ہمیں اخلاق اختیار کرنے چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اچھے طور طریقے اور عمدہ عادتیں، سیاسی امور اور معاشرتی امور، اس سارے کے سارے آداب کے اندر آتے ہیں۔ تو دین کی تفصیلات میں ہم نے یہ پڑھا کہ 5 طرح کے احکام ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، سزائیں اور آداب۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مل کر یہ پورے دین کے احکامات ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ضروری اصطلاحات کچھ ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔